أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ سورۃ الفیل حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. مکہ مکرمہ میں جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی اور مشرکین مکہ کو یہ بتلایا کہ وہ بیت اللہ کے ساتھ یہ بے اکرامی کا معاملہ نہ کریں، بیت اللہ کی توہین نہ کریں، بلکہ بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں. اس بیت اللہ میں ایک اللہ کی عبادت ہونا چاہیے اور اس میں جو بت نصب کر دیے گئے ہیں، بٹھا دیے گئے ہیں، ان کو یہاں سے ہٹایا جانا چاہیے. یہ بات عربوں کو، قریش کو بہت ناگوار ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا. آپ کے ساتھ جو ایذا رسانی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بے انتہا تکلیف ہوئی کہ میں حق کی دعوت دیتا ہوں، حق کی بات کہتا ہوں اور یہ مجھے اس طرح ستاتے ہیں. اس موقع سے اللہ کی طرف سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورۃ الفیل نازل ہوئی. اس کے ذریعے سے آپ کو تسلی اور تسکین دی گئی ہے اور آپ کو بتلایا گیا کہ اگر ان لوگوں نے اپنی اس روش کو نہیں بدلا اور اپنے اس عمل سے توبہ نہیں کی تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر گرفت آئے گی، جس طرح سے اللہ کی گرفت اس سے پہلے اصحاب الفیل پر آ چکی ہے. اصحاب الفیل، ہاتھی والے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بیت اللہ کے تقدس کو پامال کرنے کا ارادہ کیا تھا، بیت اللہ کو منہدم کرنے کی کوشش کی تھی. اللہ نے ان لوگوں کی اس کوشش کو ناکام کیا اور وہ اللہ کے عذاب کا نشانہ بنے. بس اب یہ واقعہ مشرکین مکہ کو بھی سنایا جا رہا ہے، قریش کے سرداروں کو سنایا جا رہا ہے، مکہ کے ہر فرد کو اس بات سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے اس بیت اللہ کے روحانی اور مانوی تقدس کو پامال کیا تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو اصحاب الفیل کا انجام ہوا ہے. اس طور پر مشرکین مکہ کو تخویف کی گئی، ان کو ڈرایا گیا، ان کو دھمکایا گیا، ان کو تہدید کی گئی کہ وہ اپنی اس ناپاک حرکت سے باز آ جائیں ورنہ اللہ کے عذاب کا نشانہ بننے کے لیے تیار ہو جائیں. اور اس کے ساتھ اس واقعے کو اس طور پر بھی مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے، ان کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ ان میں ابھی ایک بڑا طبقہ ایسا موجود ہے جنہوں نے واقع فیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کس طرح سے ان کا انجام ہوا یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. لہٰذا اب ان کو بتایا جا رہا ہے، یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے. کیا یہ واقعہ ان کے لیے تحریک نہیں ہوتا ایمان لانے کی؟ جس اللہ نے ان کو اس لشکر سے بچایا تھا اور اس گھر کو جس اللہ نے بچایا تھا، اسی اللہ کی عبادت کی بات تو کہی جا رہی ہے، اسی اللہ کی عبادت کی تو دعوت دی جا رہی ہے. اب یاد رکھو، اس اللہ کی عبادت کی دعوت میں جو لوگ رکاوٹ بنیں گے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو اصحاب الفیل کا ہے. بلکہ اس واقعے کو دیکھ کر، اس واقعے کو سن کر، اس واقعے کو تازہ کر کر مشرکین مکہ کو ایمان لانا چاہیے.
اس طور پر بھی اس واقعے کو ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اس صورت کا نام سورۃ الفیل ہے، اس لیے کہ اس میں فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں، ہاتھی والوں کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ کے اندر بھی اصحاب الفیل یہ بات کہی گئی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس میں اصحاب الفیل کا واقعہ ہے اور یہ سورۃ الفیل ہے۔ اصحاب الفیل کون ہیں یہ لوگ؟ تو اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی، اس نے اپنا گورنر یمن کے خطے پر ابرہہ کو متعین کیا۔ یہ ابرہہ نصرانی تھا، بڑا متعصب تھا، اور اس نے یہ بات چاہی کہ یہیں یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک کلیسا بنایا جائے، کنیسہ بنایا جائے، اور اس کنیسہ اور اس گرجا گھر کے اندر بس نصرانیت کا عروج ہو، اور وہ عرب جو حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں ان سب کو اب یہیں بلایا جائے۔ اور اس نے اپنی مملکت میں اس طرح کا اعلان بھی کروا دیا کہ اب لوگ حج کرنے کے لیے مکہ نہیں جائیں گے، بلکہ وہ سب اسی کلیسا میں آئیں گے، اسی کنیسہ میں آئیں گے۔ اور یہ اعلان ظاہر ہے کہ عربوں پر، قریش پر بہت شاق گزرا، اور کسی عرب نے وہاں اس کلیسا کی بے حرمتی بھی کی، اس گرجا گھر کی بے حرمتی کی، اور یہ بات دیکھ کر ابرہہ کو بڑا جوش آیا، انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، اور اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اس مکہ میں جو اللہ کا گھر ہے میں اس کو منہدم کر دوں گا، کعبۃ اللہ کو منہدم کر دوں گا، تاکہ اب لوگ جب کعبۃ اللہ نہیں رہے گا تو مجبور ہوں گے اور وہ میرے بنائے ہوئے کلیسا ہی کی طرف حج کے لیے آئیں گے۔ اس نے اس ناپاک حرکت کے لیے قصد کیا، اور اپنے ساتھ اس نے ہاتھی لیے۔ ہاتھی کے ساتھ حملہ یہ عرب میں ایک بالکل نئی چیز تھی، بلکہ عرب تو ہاتھی سے واقف بھی نہیں تھے، اتنا اس کو جانتے بھی نہیں تھے، اور اس نے تقریباً جیسا واقعات میں آتا ہے، تاریخی روایات میں آتا ہے، 8 ہاتھی اپنے ساتھ لیے، کسی میں 12 لیے، اور اس سے بھی کم و بیش جو بھی ہاتھیوں کا لشکر لے کر یہ چلا، تاکہ بیت اللہ کے ستون سے ہاتھیوں کو باندھ دیا جائے گا اور ایک ساتھ سب کو چونچ میں اور ان کے ہانکا جائے گا، جس کی وجہ سے یہ بیت اللہ ایک ہی بار میں وہ منہدم ہو جائے گا۔ اس نے اتنی کوشش اور ایسا ناپاک ارادہ کیا، اور یہ چلا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ وادی محصر ہی میں پہنچا تھا کہ اللہ کا عذاب اس پر آیا، اور وہ جو اللہ کا عذاب آیا ہے اس عذاب کا تذکرہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے پرندے بھیجے، وہ پرندے ایسے تھے جو یہ سمجھیے کہ بس کبوتر کے مثل، بلکہ کبوتر سے بھی چھوٹے چھوٹے پرندے وہ آئے، اور گول کا گول ان پرندوں کا آیا، اور ان پرندوں کے پنجوں میں کنکریاں تھیں، اور وہ کنکریاں انہوں نے بارش کی طرح سے ان کے اوپر برسائی۔ بس اللہ کی طرف سے یہ کنکریاں ان کو ایسی لگیں جیسے کہ ایک بارودی گولی لگتی ہے، اور ان کا کام تمام ہو گیا، پورا لشکر تہس نہس ہو گیا۔ اور سب سے زیادہ عبرتناک موت جس شخص کی ہوئی ہے وہ یہ ابرہہ ہے۔ بس ان کنکریوں سے اس کا بدن چھلنی چھلنی ہو گیا، اور اس کا جسم کا ایک ایک حصہ ٹکڑے ہو کر سڑ کر گل کر گرنے لگا۔ یہ حالت پیش آئی، اور اس کی موت بڑی عبرتناک ہوئی۔ بہرحال جس واقعے کو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور وہ اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت لیں اور ایسی غلطی کو دوبارہ نہ دہرائیں، اور اس اللہ پر جس اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت کی ہے اس اللہ پر وہ ایمان لے کر آئیں۔ اب ذرا اس صورت کو سنیے، اس کا مفہوم سمجھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم تر کا مطلب کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ یہ جو اسلوب ہے الم ترا میں جو حمزہ ہے یہ استفہام کا ہے، ایک سوال کیا گیا ہے۔ یہ سوال گویا کہ ایک خوف پیدا کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، کیا یہ واقعہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کیا یہ واقعہ دیکھا نہیں ہے؟ یعنی یہ واقعہ تو ایسا تھا جو عرب میں بالکل ہر کس و ناقص نے اس کو سن رکھا تھا، بچہ بچہ اس واقعے سے واقف تھا، اور اب اس واقعے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے مشرکین کے اندر ایک خوف کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے۔ کیا تم اس واقعے کو نہیں جانتے ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ ہے کہ ایک عبرتناک واقعے کو یاد دلایا گیا سوال کے انداز میں۔ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کے رب نے
ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور ان کی تعداد، اصحاب فیل کی جو تعداد تھی، تاریخی روایت میں آتا ہے 60,000 کا وہ لشکر جرار تھا، اور جس ہاتھی کو وہ لے کر آیا تھا ابرہہ، اس کا نام محمود تھا، اور وہ بڑا اچھا تجربہ کار ہاتھی تھا۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ دیکھیے کہ جب وہ ہاتھی بیت اللہ کے قریب وادی محصر میں پہنچا، تو اس کے بعد وادی محصر یہ مزدلفہ کے قریب کا علاقہ ہے، یہاں جب پہنچتا ہے تو ہاتھی اپنا رخ بیت اللہ سے دوسری طرف کر لیتا ہے، ہر جہت میں، ہر سمت میں وہ دوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن بیت اللہ کی طرف ایک قدم آگے بڑھانے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ ہوا۔ تو بہرحال وہ ہاتھی والا واقعہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، اور ان کو کیا کیا، اس مختصر بات میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کا عذاب کا وہ نشانہ بنے۔ قرآن مجید نے اسی چیز کو یاد دلایا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے یعنی اللہ نے قید کہتے ہیں ان کے مکر کو، ان کی چال کو، ان کی تدبیر کو، جو کچھ انہوں نے تدبیریں کی، اس موقع سے جو چالیں چلیں، جو پلاننگ ہوئی، اس پلاننگ کو قرآن مجید نے قید سے تعبیر کیا۔ کیا اللہ نے ان کے قید کو، ان کی تدبیر کو، ان کی چال کو، ان کے مکر کو تضلیل، فی تضلیل یعنی کیا اللہ نے اس کو رائگاں نہیں کر دیا، پامال نہیں کر دیا، کیا اللہ نے ضائع نہیں کر دیا، برباد نہیں کر دیا؟ اور واقعتاً اللہ نے کس طرح سے ان کی تدبیر کو برباد کیا کہ کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ ایک طرف ہاتھی ہیں اور دوسری طرف معمولی سے چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، اور ان کے پنجوں اور ان کی چونچوں میں معمولی سی کنکریاں ہیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور اس نے ان پر بھیجا، طیرن پرندوں کو بھیجا، ابابیل، ابابیل کے معنی غول در غول، جماعت در جماعت، جھنڈ در جھنڈ، اس طرح سے پرندے ان کو پر آئے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابابیل یہ پرندوں کا نام ہے، ابابیل پرندوں کا نام نہیں ہے، ابابیل تو یہ عربی میں جماعت کے لیے آتا ہے۔ ابالتن کی جمع ابابیل ہے، یا ابیل کی جمع ابابیل ہے، اس طرح سے۔ اور بعض لوگوں نے بھی کہا کہ اس کا مفرد نہیں آتا، جمع ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ لفظ جمع کے معنی میں آتا ہے۔ ابابیل کا مطلب گول در گول۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، ترمیہم وہ ان کو مار رہے تھے، بِحِجَارَةٍ، حجارہ یعنی پتھریوں سے، یہ پتھریاں تھیں، ان پتھریوں سے مار رہے تھے، اور یہ پتھریاں جو ان کی چونچ میں تھی وہ کیا تھیں؟ من سجیل، یہ من بیانیہ ہے، یعنی حجارہ کو بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ کنکر کی تھی۔ بعض اہل تحقیق نے یوں کہا یہ سجیل کا لفظ فارسی سے معرب ہے، فارسی لفظ میں سنگ گل ہے، مٹی کی کنکری، مٹی کا پتھر، تو اب اسی کو گویا کہ یہ مٹی کی کنکریاں تھیں جن کو انہوں نے مارا، اسی کو قرآن مجید نے یہ کہا ترمیہم، وہ ان کو مار رہے تھے، پرندے ان کو مار رہے تھے، بحجارتن، ایسی پتھریوں سے، من سجیل، جو کنکر کی تھیں، فجعلہم کعصف مأکول، اور پھر اس کے نتیجہ کیا نکلا؟ تو اللہ نے، فجعلہم، تو اللہ نے ان کو کر دیا، اس لشکر کو جو لشکر جرار تھا اس کو کیسا کر دیا؟ کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح سے کر دیا۔ عصف کے معنی بھوسے کے آتے ہیں، عصفہ یعصف و عصفن کے معنی آتے ہیں کھیتی سے، درخت سے کسی چیز کا توڑ لینا، پتے کا توڑنا، اور ٹوٹا ہوا پتا، سوکھا پتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک بھوسا بن جاتا ہے، اور وہ بھوسا جس کو کھا لیا گیا ہو، چبا لیا گیا ہو، تو اس کی حیثیت اس کی ہو گئی، یعنی پورا لشکر اللہ کے عذاب کا نشانہ بن گیا، وہ تتر بتر ہو گیا، وہ منتشر ہو گیا، اور وہ جس طرح سے بھوسا ہوتا ہے، ایک پتا جس کو کیڑے نے کھا لیا ہو تو وہ ایک چھلنی بن جاتا ہے، بس اسی طریقے سے وہ چھلنی ان کا بدن ہو گیا، فجعلہم کعصف مأکول۔ اور یہ تشبیہ دی گئی ہے یہ ان کی ذلت میں، ان کی حالت بہت بری ہو گئی، جو حالت ایک بھوسے کی ہو جاتی ہے اس طرح سے ان کی حالت بہت بری ہو گئی، اس کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ یہ جو واقعہ تھا یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال ہی پیش آیا ہے، بلکہ بعض اہل سیر نے اس بات کو لکھا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے پیش آیا۔
اور اس کی تعداد کسی نے 40 کسی نے 30 اور کسی نے کم و زیادہ لکھی ہے، لیکن بہرحال یہ بات متفق علیہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال یہ واقعہ پیش آیا تھا، آپ کی ولادت سے چند دن چند ماہ قبل ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ واقعہ عرب میں اتنا معروف اور مشہور ہوا کہ پھر عرب نے اپنی تاریخ اسی واقعے سے متعین کی۔ بہرحال تو اس طرح سے یہ تاریخی واقعہ مشرکین مکہ کو سب سے پہلے یاد دلایا گیا کہ وہ اس بیت اللہ کی اب توہین نہ کریں، اس کے تقدس کو، اس کے روحانی تقدس کو، اس کے معنوی تقدس کو وہ پامال نہ کریں، ان کو یہ بات یاد دلا دی گئی۔ اور واقعتاً اس واقعے کے اندر ہم سبھی کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ مشرکین مکہ اور قریش کو سب جانتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کا بظاہر کتنا احترام کرتے تھے، بیت اللہ سے وہ کیسی محبت کرتے تھے۔ قریش کا یہ عالم تھا، مشرکین مکہ کا یہ عالم تھا کہ جب وہ مکہ مکرمہ سے کہیں دور جاتے تھے تو بیت اللہ کی خاک کو، یہاں کے پتھروں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، گویا کہ بیت اللہ کی خاک کو وہ اپنی آنکھوں کا سرما بنایا کرتے تھے، بیت اللہ کے پتھروں کو وہ سینے سے لگایا کرتے تھے، اور ہر جگہ پر وہ بیت اللہ کے گن گاتے تھے، اتنی محبت و فدائیت کا معاملہ کرنے کے باوجود۔ لیکن ایک چیز جو ان سے مطلوب تھی وہ نہیں کرتے تھے کہ اس بیت اللہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، وہ اسے ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے اور یہ سب کچھ کرتے تھے۔ اس پر بھی قرآن مجید نے ان سے کہا کہ ظاہری محبت اللہ کو محبوب نہیں ہے، یہ محبت ان کو اللہ کے عذاب کا نشانہ بننے سے بچا نہیں سکتی۔ بس اس واقعے کے اندر ہم سبھی کے لیے عبرت ہے، اس صورت کے اندر ہم سبھی کے لیے بھی پیغام ہے۔ در حقیقت بیت اللہ اور بیت اللہ کے توسط سے جتنی بھی مساجد ہیں وہ سب اللہ کے گھر ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ بس اللہ کے گھروں کو آباد کرنا چاہیے، اللہ کے گھر کو اس کا حق دینا چاہیے، اس کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے گھروں کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے، مساجد کو آباد کرنا چاہیے۔ مساجد کے ساتھ حقیقی محبت یہ ہے کہ ہمیں اپنی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے ان کو آباد کریں۔ مسجدوں کے اندر چراغاں کرنا، مسجدوں میں خوب رنگ و روغن کرنا اور بڑے قیمتی مصلے دینا اور اسی کو یہ سمجھنا کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے اور اسی پر اکتفا کر لینا اور عبادت کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ در حقیقت اللہ کے گھر کے ساتھ اکرام کا معاملہ نہیں بلکہ توہینی کا معاملہ ہے۔ اس سے اللہ کے گھر کی محبوبیت نہیں ہوگی، اللہ کے یہاں نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ بیت اللہ میں جیسے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اسی طریقے سے یہ جتنی مساجد ہیں ان مساجد میں سب سے پہلی فکر ہر مسلمان کی یہ ہونی چاہیے کہ اس میں اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت ہونا چاہیے۔ یہ مسجدیں اللہ کی عبادت سے آباد ہوں، اللہ کے ذکر سے روشنی ہو رہی ہو، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ہر مسلمان کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے۔ اس طور پر وہ اللہ کے گھر کا حق ادا کرے گا، اور باقی اللہ کے گھر کی جو حفاظت ہے وہ تو اللہ اپنے فضل سے خود بھی کریں گے، اور اپنے فضل سے اللہ اس کی حفاظت کا انتظام کروائیں گے اور کریں گے، اور وہ جس سے چاہیں گے اس کی حفاظت کروا لیں گے۔ ہم سے بھی حفاظت کروا سکتے ہیں، ہمارے علاوہ مخلوق سے بھی حفاظت کروا سکتے ہیں، لیکن ہم سے جو چیز مطلوب ہے اللہ کی عبادت، اس میں تغافل، تساہل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اللہ ہم سبھی کو اللہ کے گھر کا احترام کرنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔